थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। बाब अव्वल। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बुरगजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्स और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्स की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदाबंद की मानिंद बने, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न फकत मकदूनिया और अखिया में खुदाबंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। बाब दोम। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा न हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिपी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जानफसानी से तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारी नसीहत न गुमराही से है, न नापाकी से, न फरेब के साथ, बल्कि जिसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है, क्योंकि तुमको मालूम ही है कि न कभी हमारे कलाम में जो खुशामद पाई गई न वो लालच का पर्दा बना, खुदा इसका गवाह है। और हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते थे, न तुमसे न औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बाइस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे, और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर न फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गर्ज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेआइबी के साथ पेश आए। चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिलानागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है, इसलिए कि तुम ऐ भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानिंद बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने कौम वालों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदाबंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमको सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा भरता रहे, लेकिन उन पर इंतहा का गजब आ गया। ऐ भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए जाहिर में न के दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज्यादा कोशिश की,
اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پولس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو۔ باب 3۔ اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا، اور ہم نے تیموتھیوس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا جو ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو، مگر اب جو تیموتھیوس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے۔ اس لیے اے بھائیو، ہم نے اپنی ساری احتجاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی، کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلے میں کس طرح تمہارے بابت خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری رہبری کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ باب 4۔ غز اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ لیکن اے بھائیوں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کے مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے،
پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. باب 5. مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. لیکن تم اے بھائیوں تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو. ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے. پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جیئیں. پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو. آپس میں میل ملاپ رکھو. اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. اے بھائیو ہمارے واسطے دعا کرو. پاک بوسہ کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو. میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے.